اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں ابھی؟ الحمدللہ۔ دورہ قرآن میں آج اللہ کے فضل سے ہمارا 16 پارہ ہے اور سورہ کہف ہے جس کے احکامات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ سیدنا خضر علیہ السلام ہیں جو کہ سیدنا موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان باتوں پر آپ صبر بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنے بارے میں جو ہے وہ سزا کو تجویز کیا کہ اگر اب میں دوبارہ نہ صبر کروں تو آپ مجھے اپنے آپ سے علیحدہ کر دیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا وہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ اب بستی کے جو لوگ تھے وہ بخیل صفت تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ حق ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مہمان ہے وہ اپنے بھائی کو اس طرح تکلیف میں جو ہے وہ نہ پہنچائے، یعنی مہمان جو ہے وہ کسی کے ہاں اتنا عرصہ نہ ٹھہرے کہ وہ اس کی مہمان نوازی نہ کر سکے۔ مہمان کی مہمان نوازی جو ہے جس میں اچھا کھانا ہے وہ 1 دن اور 1 رات کا ہے، اور باقی کے جو 3 دن ہیں وہ یعنی بہتر کھانا یا اپنے طرح کا کھانا ہے، لیکن اچھا کھانا پہلی رات اور پہلا دن، ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، یعنی یہ تیسرا کوسچن تھا جو جدائی کا سبب بنا۔ میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی، یعنی یہ وہ کشتی تھی جس کو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ جو تھا وہ کھیر ڈالا تھا، جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، یعنی جو صحیح سالم اور اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو وہ اپنے پاس جو ہے چھین لیتا تھا، اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ عیب دار کر دیا تھا۔ اور رہا وہ لڑکا، یہ دوسرا لڑکا تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کے والدین جو مومنین تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ نبی کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ اول دن سے ہی جو ہے وہ کافر پیدا ہوا تھا، اور اس کے والدین جو تھے وہ صالح تھے، تو یہ نہ ہو کہ یعنی اپنے والدین کے لیے آزمائش بنتا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، یا یعنی کوئی اور بچہ جو صالح ہو، جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ جو آیت ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا، یعنی اللہ رب العزت نے اس باپ کی صالحیت کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر دینی۔ اس کے گزر جانے کے بعد بھی رزق اللہ کی ہی ذات دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کی صالحیت کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کا سبب بنایا تھا۔
چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے، یعنی کہ اب وہ چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، اور جب نوجوان ہوں تو وہ محفوظ خزانہ نکال لیں۔ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی اور اس میں اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم پر ہی سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیے۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اکثر اس بات کا بڑا اشتیاق ہوتا تھا کہ کاش میرے بھائی یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کر لیتے تو ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں جو وہ ہے یعنی علم ہوتا، یعنی غیب کی باتوں کا علم ہوتا۔ علم جو ہے وہ یعنی دو طرح کا تھا، ایک نبوی علم اور ایک تکوینی علم۔ تکوینی علم وہ ہوتا ہے جو علم الغیب میں سے ہوتا ہے، تو سیدنا موسیٰ کے پاس جو علم تھا وہ نبوت کا تھا، اور سیدنا خضر کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کی طرف سے تکوینی علم تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ ہے کہ کفار نے یہودیوں کی طرف جو ہے وہ ایک پیغام بھیجا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے کوسچن بتائیں جو ہم نبی سے پوچھ سکیں اور نبی وہ کوسچن جو ہے ان کا آنسر نہ کر سکے۔ تو انہوں نے یہ 3 کوسچن جو ہے وہ بتائے تھے، جس میں سے ایک جو تھا یہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ آپ کہہ دیں کہ اس کو کچھ حال جلد ہی تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار کو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں گے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگوں والا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے سر پر 2 سینگ تھے، بلکہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ایسا تاج پہنا کرتا تھا کہ جس کے اوپر 2 سینگ کی شکل تھی، یا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی حکومت دے رکھی تھی، تو اس کی جو زمین تھی اس کی شکل یعنی اس کا جو میپ بنتا تھا وہ ایسے تھا کہ وہ ایک مینڈے کی طرح ہو اور وہ یعنی اس کے 2 سینگ ہو، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اللہ اس کے بارے میں بہتر علم رکھتے ہیں۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا، یعنی سبابا کچھ سامان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل عطا کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یعنی اپنے وسائل میں سے کچھ وسائل لے کر سفر کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچے۔ یہ ان کا پہلا سفر تھا جو کہ انتہائے مغرب کی طرف تھا۔ اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی یہ بالکل یعنی دنیا کی انتہا مغرب تھی کہ جہاں پر یعنی آخری آبادی تھی، اور وہاں پر ایک چشمہ تھا جو سیاہ رنگ کا تھا، اور اس کے کنارے پہ اگر کھڑے ہوں تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج جو ہے وہ اس چشمے کے اندر اتر رہا ہے۔ اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو، یعنی اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو اختیار دے دیا کہ آپ اس قوم کو یا تو درگزر کر لیں یا اس کو سزا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ جس نے بھی شرک کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب دینا، یعنی اگر اس نے ظلم کیا تو میں بھی اسے عذاب دوں گا اور اللہ بھی اسے عذاب دے گا، اور اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور جلد ہی ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہے، ادھر میرے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا، یعنی کچھ اسباب لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ یہ ان کا دوسرا سفر ہے جو کہ انتہائے مشرق کی طرف ہے۔ تو اس نے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے گھر نہیں تھے بلکہ وہ غاروں میں رہتے تھے، اور یہ جو ہے وہ کپڑے بھی یعنی کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ سورج ان کے جسموں پر طلوع ہوتا تھا، ایسے ہی تھا۔ اور ذوالقرنین یعنی جیسے ہم بتا رہے ہیں ذوالقرنین کا قصہ ایسے ہی ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی جتنے وسائل بھی اس کے پاس تھے وہ علم کے ذریعے اس کو عطا کیے گئے تھے۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی
یعنی اب یہ تیسری مہم ہے جس کے ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے پاس رہنے والی تھی کہ وہ کوئی بات سمجھے، یعنی وہ اس طرح کی قوم تھی کہ یہ دوسری جو سوسائٹیز تھی اس سے وہ اتنا دور رہتی تھی کہ ان کی کمیونیکیشن، ان کے جو ٹریڈیشنز، کلچر جو ہیں وہ ان سے بہت مختلف تھا، ایون لینگویج بھی مختلف تھی، اور وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ کسی اور کے لینگویج کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نکلیں گے، جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو یہ بھی جو ہے وہ اپنے یعنی اپنی یہ اس دیوار کو توڑ کر جو ہے وہ لوگوں پر نکلیں گے، اور یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی یعنی ذرات ہے اور جتنے پانی کے وسائل ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ اس وقت جو ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم جتنے بھی ان کے یعنی مسلمان فرما بردار ہوں گے ان کو لے کر ایک غار یا ایک قلعے میں چھپ جائیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ اللہ یہ کیا کریں گے، جب زمین کے سارے وسائل ختم کر دیں گے تو یہ تیر آسمان کی طرف جو ہے وہ بھیجیں گے، اور وہ آسمان سے خون زدہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ تو یہ آپس میں بات کریں گے کہ زمین والوں پر تو اب ہم نے قبضہ کر لیا، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ ان کی گدی میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس کی وجہ سے یہ یعنی جس طرح ٹڈیاں جو ہیں وہ مرتی ہیں یا کلخ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایک کے اوپر دوسرے کا ایسے ڈھیر بنتا جائے گا۔ اور پھر ایک شخص کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا کہ تم پتہ کرو، جب یعنی شہر میں خاموشی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کہاں ہے، تو وہ شخص یہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے گا کہ وہ مجھے کھا جائے گی، یعنی دوسروں کی آسانی کے لیے وہ اپنے آپ کی موت کو قبول کرے گا۔ لیکن جب وہ باہر آئے گا وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ مبارک ہو، کہ یعنی بھائیوں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بلائے گا۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی غاروں میں لے جائیں گے نا، پھر وہ اپنے جانور لے کے آئیں گے تو ان کے پاس کھانے کے بعد جو ہے نا یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، تو وہ جانور جو ہیں وہ ان کے گوشت کو کھائیں گے، اور وہ اتنے موٹے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں جو ہے وہ بھر جائیں گی، اور اس کے بعد یعنی قیامت کے یعنی جو دوسرے آثار ہیں وہ اس طرح شروع ہو جائیں گے۔ تو اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ذوالقرنین کے پاس جو ہے وہ وسائل ہے اور عقل بھی ہے اور علم بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ لے لیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ ذوالقرنین نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے نعمتیں عطا کی ہیں آپ کی آمدنی سے وہ زیادہ بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی انسانوں کی قوت سے اور چیزوں سے میں ان کی اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند باندھ دوں، اور میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھوکوں، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا، یعنی ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کے پاس جو ہے وہ آگ جلائی گئی اور ان کو یعنی گرم کیا گیا۔ مجھے لا کر دو کہ اس کے اوپر میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، کیونکہ لوہے کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے تانبے کو گرم کر کے پھر اس کی چادر جو ہے اس کے اوپر یعنی اس کی لیئر چڑھائی۔ پھر ان میں سے یہ طاقت نہ رہی کہ وہ اس پر چڑھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے، یعنی اب وہ ایسے بند ہے کہ نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس دیوار کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، یعنی اللہ کے رحمت کی وجہ سے ہی میں یہ کام جو ہے وہ کر پایا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت یعنی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو کر گھر آئے، اور جب پوچھا گیا تو پوچھنے پر بتایا کہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فنگر اور اپنے تھم کو ملا کر جو ہے گول دائرہ بنایا اور بتایا کہ اتنا جو ہے وہ سوراخ کر لیا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ آ کے اس دیوار کو چاٹتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ ان کو یعنی سورج کی شعاع جب تک ملنے کے قریب ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، تو ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ چلو اب باقی کی صبح کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو ان کا لیڈر جو ہے وہ یہ بات کرے گا کہ انشاءاللہ ہم یہ صبح کریں گے. تو دیوار اتنی کی اتنی ہی رہے گی، اور پھر وہ وہاں سے آ کر اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کم ہو جائے گی، اور پھر وہ دیوار پھلان کر ادھر یعنی ہماری دنیا کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. وعدہ سے مراد یہاں پر قیامت کا وعدہ ہے، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے ہی سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں. یعنی تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہ بھاگیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر یعنی اس طرح یعنی گھسنے لگیں گے، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سور کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نرسنگا ہے جس کے اندر سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے. پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے. پوری طرح جمع کرنا یعنی یہ حشر کا وقت ہے. اور یعنی شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر حشر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، یعنی سزا سے پہلے ہی جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کی 70 لگامیں پہنے ہوں گی جس کے اوپر 70,000 فرشتے جو ہے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے. پوری طرح سامنے لانا. وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں کو کارساز بنائیں گے. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمان میزبانی تیار کر رکھا ہے، یعنی کافروں کے لیے جو ہے وہ جہنم ہی ہے. آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی، یعنی ان کا مقصد، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا، یعنی ان کا جو محور ہے وہ کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی ہے. اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کرے، یعنی اپنے اعمال کو وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمارے اعمال بہت ہی اچھے ہیں، ہم تو بڑی نیکی کی راہ میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کی یاد کا انکار کیا، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی کہ ان کے جو نیک اعمال بھی تھے وہ بھی اللہ نے خس و خاشاک بنا دیے. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. قیامت کے دن ایسے یعنی موٹا تازہ جو ہے وہ آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ اس وجہ سے کہ کافر یعنی جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اگر اللہ کی یعنی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، یعنی اس کے لیے یعنی ایک تو یعنی مسلمان ہونا اور دوسرا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اور اگر یہ دو شرائط پوری نہ ہوں تو چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائے، جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی کا کام کریں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں. اللہ کی صفات کا احاطہ کرتے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں. یعنی جتنے یہ پانی ہے اتنا پانی اللہ اور بھی عطا کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے. یہاں پہ الحمدللہ
ہماری سورہ کہف جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہماری سورہ مریم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم اس کا سٹارٹ کریں گے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یعنی اس میں ذکر کریں اللہ کی رحمت کا جو ان کے بندے سیدنا زکریا پر کیا گیا۔ سیدنا زکریا جو ہے وہ سیدہ مریم کے جو ہیں وہ خالو تھے۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، یعنی اس سکے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دل ہی میں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کی۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی ہڈیاں جو ہیں وہ، یعنی ان کو ضعف جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے، اور سر بڑھاپے سے شعلنے مارنے لگا ہے۔ یعنی جس طرح جنگل کو آگ لگتی ہے، ایسے ہی سر کے جو بال ہیں ان کو سفیدی کی آگ لگ گئی ہے۔ اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ میں نے آپ سے دعا کی ہو تو وہ میری دعا قبول نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا مومن بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس بات میں آر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی بات کو یعنی نہ سنوں یا اس کی دعا کو قبول نہ کروں، اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے ہی میری بیوی بانجھ ہے۔ اب یہ کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے سیدنا مریم کے پاس جو ہے وہ بے موسم کے پھلوں کو دیکھا تھا، اور ان سے پوچھا تھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سے آتے ہیں۔ اور پھر ان پھلوں کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ دعا آئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی۔ اور ان کے بیٹے کی دعا کرنا ایسے نہیں تھا جیسے عموماً ہماری سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے دعا کرنا ایسا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور مجھے اپنے خاندان میں خوف ہے کہ میرے مار جانے کے بعد، جب کہ اب میں موت کے قریب ہوں، کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے خاندان کی یا میرے سوسائٹی کی اصلاح کر سکے یا اس کے اندر دین کا کام کر سکے۔ آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائے، یعنی مجھے آپ اپنے پاس سے ایک ایسا صالح بیٹا دے جو میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں جو ہے آپ کے دین کا کام کر سکے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا، یعنی ایسا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی اللہ نے سیدنا زکریا کی دعا کو قبول کیا، اور فرشتوں نے جو ہے آ کر بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی اللہ نے ان کا نام رکھا تھا یحییٰ۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں رکھا، یعنی اس میں دو احتمال ہیں، یا تو نام کا مطلب ہی یہی ہے کہ یعنی کوئی اس کے جیسا کوئی نام نہیں، یا پھر یعنی حقیقت ہی ایسی ہے کہ یہ پہلا نام ہے جو دنیا میں یعنی سیدنا زکریا کے بیٹے کا رکھا گیا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ پہلے جو ہے وہ خود ہی دعا کر رہے، اور اب جو ہے جب دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور فرشتوں نے خوشخبری دے دی ہے، تو اب اس کو یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ ہم نے سیدنا ابراہیم کے دوسرا اس میں بھی قصے میں بھی پڑھی، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس یعنی اطمینان قلب کے لیے بات کی جاتی ہے، جبکہ میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے مجھے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی کام کا حکم دیتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں۔ حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں، یعنی اس بات کی کوئی نشانی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں
لوگوں سے بات نہ کرے گا، یعنی تندرست ہونے کے باوجود بھی 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ ہوگی، تو اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ یعنی جب فرشتوں نے ان سے بات کر لی اور ان کو بشارت مل گئی تو انہوں نے وہ اپنے محراب سے باہر نکلے اور لوگوں کو اشارتاً یہ بات کی، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کرو، یعنی جس طرح میں تسبیح کر رہا ہوں تم لوگ بھی صبح شام جو ہے وہ تسبیح کرو۔ احیا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ رب العزت سیدنا یحییٰ سے فرما رہے ہیں کہ کتاب کو، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی دین کی سمجھ عطا کی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ فقیہ تھے اور دین کے بارے میں یعنی جاننے والے تھے، اور اپنی یعنی یہ تمام صفات تھی جو فطرتی طور پر سیدنا یحییٰ کے اندر جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی، اور اپنی جنازوں سے نرم دلی یعنی نرمی دی تھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جس بات میں ہوتی ہے، جس چیز میں ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جائے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے اذن سے ہی آپ نرم دل ہو گئے، اور اگر آپ بد خلق ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ تو سب سے بڑی رحمت جو تھی ان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھ دی تھی اور پاکیزگی عطا کی تھی، یعنی اس سے مراد جو ہے یعنی ان کا جھکاؤ نہیں تھا اس طرح عورتوں کی طرف، وہ پاک اور یعنی پاکیزہ تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، یعنی متقی تھے، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، والدین کا ادب اور سرکش اور نافرمان نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلنے والے ہوں، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا، یعنی یہ 3 وحشت کے ٹائمز ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی بھیجی ہے، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے یعنی قبر میں داخل ہوتا ہے، تو قیامت والے دن جب دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام پر ان تینوں وقتوں میں سلامتی بھیجی ہے۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب یعنی اس قرآن پاک میں مریم کا ذکر کرو، یہ سیدہ مریم کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں ان کا ذکر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے جو ہیں وہ یعنی عظیم مرتبہ مرد جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، لیکن عورتوں میں جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، ان میں سے بھی 2 جو خاص کر ہیں وہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ مریم ہیں، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئیں۔ یہ ایسا تھا کہ سیدہ مریم کی جو والدہ سیدہ حنہ ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ یعنی اپنے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گی، تو وہ بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام سیدہ مریم رکھا گیا، اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں دیا گیا، اور یہ پہلی بیٹی تھی جو ہیکل کی نظر کی گئی، تو ان کا ہیکل کے اندر مشرق کی جانب جو ہے وہ ایک طرح کا یعنی خیمہ لگایا گیا تھا، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، یعنی اس سے مراد وہ حجاب ہے جو انہوں نے دوسری سوسائٹی سے جو ہے وہ کر لیا تھا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا، اس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی، یعنی سیدہ مریم جو ہے وہ یہ یعنی اس بات کی متحمل نہیں تھی کہ وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصل فارم میں دیکھ سکے، اس لیے ان کو ایک خوبصورت شکل کے انسان میں جو ہے وہ بھیجا گیا۔ مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے، یعنی جب ایک پاکیزہ عورت نے اپنے کمرے میں کسی نامحرم کو دیکھا تو وہ یقیناً ڈر ہی جائے گی اور رحمان کی پناہ ہی مانگے گی۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، یعنی انہوں نے ممکن جو اسباب ہیں وہ بتائے کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی مجھے کسی نے چھوا ہے، نہ ہی میں اس کی یعنی فاحشہ عورتوں کے کوئی گناہ کروں، اور میں کبھی بدکار نہ تھی۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بغیر کسی سبب کے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی تو بنایا ہے، تو اب اللہ کے لیے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔
تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے، یعنی اللہ کی تقدیر میں یہ شروع سے ہی لکھا ہوا تھا۔ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا، یعنی سیدنا جبرائیل نے سیدہ مریم کے گریبان میں یا آستین میں پھونک مارا، جس کی وجہ سے سیدنا مریم جو تھی وہ حاملہ ہوگی، اور انہوں نے اس حمل کو اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ یعنی یہ بیت الحم کا ہے ایک جگہ جو بیت المقدس سے سمجھ لیں کوئی 8 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، تو وہ وہاں پر چلے گی۔ پھر درد ذہ اسے کھجوروں کے ایک تنے تک لے آئی، یعنی اس کی بے چینی جب ان کو لیبر پین سٹارٹ ہوئی تو اس بے چینی میں کہ ایک تو یعنی یہ ہے کہ ویسے ہی جو پریگننسی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کی پریگننسی کے جس میں یعنی والد جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر اوپر سے وہ اپنے علاقہ کو بھی چھوڑ آئی تھی، تو اس تکلیف کے سبب وہ چلتی ہوئی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آ لگی۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بصری ہوتی، یعنی اس سے مراد ہے کہ کاش یہ جو وقت میرے پاس آیا ہے اس سے پہلے ہی میں اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ یعنی ان کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک عظیم نبی کی جو ہے وہ ماں بننے جا رہی ہیں، بس اس پریشانی میں تھی۔ اور یہاں پر جو منسیہ کا لفظ استعمال ہوا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے حیض کے اس کپڑے کے لیے جس کو ہم یعنی یوز کرتے ہیں بلیڈنگ کے دوران، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو ہم بھلا دیتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی نہیں کسی سے کیا ہوا ہوتا، تو انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ میں مر جاتی اور میں ایسی بھولی بسری ہوتی کہ کسی کے گمان میں بھی نہ ہوتا کہ مریم نامی بھی کوئی عورت ہے۔ پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی، یعنی ان کے پاؤں کی طرف سے، یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے کہ غم نہ کرو، یعنی ان کے لیے غم کو دور کرنا، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ سیدنا مریم کے لیے جاری کر دیا تھا، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یعنی کھجور کا جو ٹہنیاں ہیں یا تنا ہے اس کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ یعنی لیبر پین کے دوران جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ کھانا وہ بہت مفید ہے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی اجوا کھجور کھانا اور پریگننسی کے دوران بھی کھانا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو ان کی آسانی کے لیے تاکہ جو درد ہے وہ کم ہو سکے تو ان کو پانی پلایا گیا، اور ان کو جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ عطا کی گئی۔ بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دکھ ہے تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی میں نے آج جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھا ہے۔ شریعت عیسیٰ میں جو ہے وہ اس طرح چپ کا روزہ رکھنا جو ہے یعنی ان کے دور میں وہ یعنی مشروع عبادت تھی، ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس، اب جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کر واپس اپنے جو ہے وہ ہیکل کی طرف آئے۔ لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ یعنی ہارون کی بہن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ یعنی یہ جو یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی سیدنا ہارون تھے وہ نہیں ہے، بلکہ ہارون ان کے یعنی قوم کا ایک شخص تھا جو بہت ہی صالح اور نیک آدمی تھا۔ یہ اتنا نیک تھا کہ جب یہ وفات پایا تو اس کے جنازے میں 40,000 آدمی ایسے تھے جن کے نام ہارون تھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ محاورتاً کہا کہ یعنی تم اپنی پاکی میں اور اپنی یعنی تقوی میں ہارون کی بہن ہو۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے، یعنی سیدنا مریم خود خاموش رہی، اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچے نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بچہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ماں کی گود میں ہی بول پڑا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے
نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کا، یعنی ماں کے ساتھ احسن انداز میں رہنا۔ اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی مجھے اس نے سرکش اور ایسا نہیں بنایا کہ جو بدبخت ہو یا کفر پر ڈٹنے والا ہو۔ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حق کی بات، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہی حق بات ہے۔ جو عیسائی یا دوسرے فرقے اس طرح باتیں کرتے ہیں وہ حق نہیں ہے، جس میں وہ شک کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد ان کی ہی گروہ عیسائیوں کے گروہ ہیں جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کمزور نہیں ہے۔ اولاد اس لیے بھی چاہیے ہوتی ہے کہ کمزوری میں یا بڑھاپے میں یا اس طرح کوئی مددگار ہو، لیکن اللہ رب العزت کی نہ اللہ کو کوئی کمزوری لاحق ہے، نہ اللہ کو کوئی بڑھاپا لاحق ہے، نہ ہی اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے۔ یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، یعنی ان کا وہ عقیدہ جو ہے وہ تثلیث والا ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ رب ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، یعنی اختلاف جو ہے وہ تسلیم کچھ نے کہا کہ نعوذ باللہ سیدہ مریم جو ہیں یہ یعنی ان کے زنا کی وجہ سے نعوذ باللہ کہ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور کچھ نے کہا کہ یہ اللہ ہی ہیں۔ تو اس لیے ان کے گروہوں کے آپس میں یہ اختلاف ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی، کہ اللہ نے قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے منہوں سے جو بات کرتے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا، کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے، یعنی آج تو اللہ کے یاد کا انکار کر رہے ہیں لیکن قیامت والا دن ان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے کچھ بھی بول سکے یا سن سکے، وہ صرف اور صرف اس دن اللہ کے احکام کو سن رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں۔ حسرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس میں دونوں گروہ ہی حسرت کریں گے، یعنی جو کافر ہیں وہ حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، اور جو مومنین ہیں وہ بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے اور بھی زیادہ اچھے کام کیے ہوئے ہوتے۔ جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا یرجعون، یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، یعنی اس وقت زمین کا کوئی مالک نہیں ہوگا، ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی، اور جو اس پر ہے اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹ جائیں گے، یعنی اس وقت جو ہے قانون جو چلے گا وہ اللہ کا ہی ہوگا۔ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، یعنی سیدنا ابراہیم کا، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے، یعنی ایسے سچے نبی کہ اللہ ان کے سچ کی جو ہے وہ گواہی دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے اور یہ اس کی یعنی نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ اس کو اپنے ہاں بہت سچا لکھ لیتے ہیں، اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی یہ نوبت آ جاتی ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بہت جھوٹا جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد جو تھے
وہ بت پرست تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھ کے کہا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کچھ بھی کام یعنی یہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے، اس سے مراد یعنی وحی کا اور اللہ کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں۔ یعنی ادب کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس علم کی طرف میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں اس میں آپ میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، یعنی وہ راستہ جو اللہ تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور صراط المستقیم سے مراد یعنی جو ہے وہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اصل میں وہ شیطان کی ہی عبادت ہے۔ یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے، یعنی شیطان تو وہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نے تو رحمان کی نافرمانی کی ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، یعنی نافرمانی پر عذاب پکڑ پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے؟ یعنی تم میرے معبودوں کے اندر تیرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ اگر تو باز نہ آیا، یعنی اگر تم نے اس طرح یعنی بے رغبتی کرنے سے باز نہ آیا تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی میں تمہیں مار دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ یعنی اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو اور اس چیز سے بچنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں قتل کروں تو بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے، یعنی گھر سے ان کو نکال دیا۔ اس نے کہا، آپ پر سلام ہو۔ اس اسلام سے مراد جو ہے وہ یعنی سلامتی والا اسلام نہیں ہے بلکہ بات کو ختم کرنے والا اسلام ہے۔ میں ضرور اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یعنی یہ ایک وعدہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے ہی بہت مہربان ہے اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جن اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ یعنی سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ یعنی میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو میرا رب میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق دیا۔ یعنی جب نبی جو ہیں وہ اس طرح یعنی اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور اپنی ساری فیملی کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں سیدنا اسحاق دیے جو سیدنا سارہ سے تھے، اور یعقوب عطا فرمائے جو کہ ان کے یعنی سیدنا اسحاق جو تھے وہ بیٹے تھے اور یعقوب جو تھے وہ سیدنا اسحاق کے بیٹے تھے یعنی پوتے تھے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولاد کو اس طرح نبوت عطا کی۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کے لیے فیملی کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو فیملی دی۔ ایسے ہی جب سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تو ان کو مدینہ کے جانثار جو ہے وہ صحابہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کریں، وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا۔ یعنی یہ مخلصاً کا جو لفظ ہے وہ مجتبیٰ کے یعنی وزن پہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، یعنی اللہ نے ان کو رسول بنایا تھا اور نبی بنایا تھا۔ ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا، یعنی یہ جو ہے یعنی طور سینا کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ ان کو ان کی دائیں جانب جو ہے وہ اللہ نے آواز دی اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کا، یعنی سرگوشی سے مراد آہستگی سے بلاتے ہوئے، اور ہم نے اس سے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ میرے گھر میں سے کوئی میرا مددگار ہو تو اللہ نے اس کو قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی اسی وقت ہی نبوت عطا کی گئی۔ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں جو کہ سیدنا ابراہیم کے بیٹے ہیں، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے ذبح ہونے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا میں پائیں گے۔ تو جب ان کو ذبح کیا گیا تو وہ اس وقت یعنی صبر پر قائم رہی، یہ وہی وعدہ تھا، یعنی جو انہوں نے کیا اس وعدے پر وہ
پورا اترے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، یعنی سیدنا اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا، یعنی اللہ کے ہاں وہ محبوب تھے۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، ادریس جو ہے سیدنا ادریس جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور یہ جو ہے وہ پہلے نبی ہوئے ہیں، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ یعنی درزی کا تھا، اور یہ یعنی سوئی میں جو ہے وہ ڈوری ڈالتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اور شام ہوتی تو سیدنا ادریس سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی مخلوق میں یعنی اس وقت موجود نہ ہوتا۔ یقیناً وہ سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت اعلی مقام تک بلند کیا، یعنی جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہ سیدنا ادریس سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، یعنی اولاد آدم جو ہے ان میں سے یہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی نوح کے ساتھ یعنی سیدنا نوح کی کشتی میں جن ان کے جو بیٹے تھے، اور پھر وہاں سے ساری نسل چلی، اور ابراہیم اور یعقوب یعنی سیدنا ابراہیم کے بیٹے ہی یعقوب اور ان کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی، یعنی وہ مومنین جو اللہ کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں، اور ہم نے منتخب کیا جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی ان کے تقویٰ کا یہ لیول تھا کہ جب اللہ کے یاد ان کی طرف پڑھی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے، یعنی سجدے میں جو ہے وہ روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، یعنی پیغمبروں کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے جو جانشین تھے انہوں نے کیا کیا، نماز کو ضائع کیا، یعنی نماز کو چھوڑ دیا، اور خواہش نفس کے پیچھے لگ گئے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جو ہے یعنی لگ گئے، اس کی باغ یعنی اس کے پیچھے ہی ان کا یعنی مرکز و محور جو تھا وہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات تھی، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے، یعنی کیا ہے وہ گمراہ ہو گئے، یعنی حق کے راستے سے ہٹ گئے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، یعنی اس کے بعد جس نے اپنی گمراہی کے بعد اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جناتی عدن ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ یعنی اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح کی ہے، یعنی اتنی رحمتیں اس کے اندر اور آسانیاں اور سہولتیں موجود ہوں گی، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا، یعنی جنت کا وعدہ اور جہنم کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچے ہیں، اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنے، یعنی اس کے اندر جو ہے جنتی خیر کی اور نیکی کی اور سلامتی والی ہی بات کریں گے، کوئی لغو بات نہیں کریں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح شام ان کا رزق ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھوک لگنے پہ جو ہے وہ رزق دیا جائے گا، بلکہ ان کا رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوگا، وہ اس کے اندر کھائیں گے پیئیں گے، اور صرف ایک ڈکار ہوگا جس سے وہ ہضم ہو جائے گا، اور ایک پسینہ ہوگا جس پہ عنبر جیسی جو ہے وہ خوشبو ہوگی، اور وہ یعنی اس سے ان کی وہ چیزیں ہضم ہو جایا کریں گی جو وہ کھائیں گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یعنی متقین ہی جو ہے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے وارث ہوں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی یہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ جتنا ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں، کیا اس سے زیادہ دفعہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ تو
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی اور سیدنا جبرائیل کے تھرو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ تب ہی اترتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے ہے اسی کا ہے، یعنی اللہ کا یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں، یعنی اللہ کسی کے عمل کو بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، اور وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، جتنا کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اللہ ان کا رب ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو، یعنی اپنی زندگی تمام میں اللہ کی ہی عبادت پر جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی اس سے مراد کوئی ہم مثل ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلدی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہلے کچھ نہیں تھا تب بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا، اب دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے، گناہوں کے مطابق جو ہے وہ یعنی گروہ بندی ہوگی کہ جس نے جو گناہ کیا ہے، یعنی گروپ بنیں گے کہ زنا والے علیحدہ ہو جائے، چوری والے علیحدہ ہو جائے، ڈکیتی والے علیحدہ ہو جائے، جھوٹے لوگ علیحدہ ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس پوری یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے گناہوں کے مطابق کھینچ لائیں گے اور اس کو اس کے گروپ میں شامل کریں گے۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ جہنم سے گزرے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی نیک ہے چاہے بد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پل صراط سے گزرے گا، اور جو نیک ہوگا وہ گزر جائے گا اور جو بد ہوگا وہ اس کے اندر کٹ کٹ کے گرے گا۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اعمال کے مطابق، یعنی کچھ تو بجلی کی کڑک کی تیزی جیسا جو ہے وہ وہاں سے یعنی پل صراط سے گزر جائے گا، اور کچھ جو ہے وہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، اور کچھ جو ہے تیز گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، اور کچھ جو ہے وہ سوار اونٹ کی طرح اس پر سے گزرے گا، اور کچھ جو ہے وہ ایسے گزریں گے جیسے تیز دوڑتا ہوا کوئی انسان، اور کچھ جو ہے وہ ایسے گزریں گے کہ جیسے چلتا ہوا انسان، اور کچھ جو ہے ایسے گزریں گے جیسے کوئی لنگڑا یا اپاہج، اور کچھ جو ہے وہ اس کے اندر کٹ کر گر جائیں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ پل صراط سے جو گزرے گا وہ اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزرے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری بعض آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہ میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا۔ یعنی جو کافر تھے وہ یعنی مسلمانوں سے یہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو کہ یعنی ہم اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی ہمارے پاس یہ سوشل سٹیٹس ہے، ہماری فائنینس اچھی ہے، ہمارا رزق اتنا ہے، ہمارا جاہ و جلال ہے، اور تم مسلمان ہو کر کیا تمہیں ملا ہے کہ تم غریب اور غربا اور نادار ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ مقام یعنی دنیا میں وہ جو کافر ہے کہتے ہیں کہ بتاؤ مقام کے اعتبار سے کون اچھا ہے، مسلمان یا کافر؟ اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے ہیں جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے، یعنی اللہ رب العزت فرمائے اس سے پہلے جو بستیاں تھی
وہ یہ جو کافر اب بات کرتے ہیں ان سے زیادہ وہ ساز و سامان میں بھی اور فزیکل پاور میں زیادہ اچھے تھے۔ آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد عذاب یا قیامت ہے، یا تو عذاب کا دیکھ لے یا قیامت کو دیکھ لے تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے۔ یعنی جب وہ اپنے اوپر عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے یا جب حشر قائم ہوگا اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ آج بتاؤ کہ مومن ٹھیک رہے، یعنی مومن اپنے مقام کا اعتبار سے ٹھیک رہے یا تم لوگ ٹھیک رہے، اور لشکر سے کے لحاظ سے زیادہ کمزور کون ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد میں لازماً زیادہ دیا جائے گا۔ یہ آس بن وائل تھا، یعنی یہ کافر ایک شخص تھا، اس کے پاس جو ہے نبی کے ایک صحابی سے اس نے جو ہے وہ کچھ مال ادھار لیا تھا۔ جب نبی کے صحابی ان سے وہ مال لینے گئے تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ یعنی محمد کا انکار کر دو اور اس کی شریعت کا بھی، تو میں تمہیں ابھی تمہارا یعنی جو قرض ہے وہ واپس کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم مر کے، یعنی اس صحابی نے کہا کہ اگر تم مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تو میں تمہیں جو ہوں یعنی میں یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنے والا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا اگر میں دوبارہ زندہ ہوا تو مجھے تب بھی اس طرح مال بھی دیا جائے گا اور بیٹے بھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت مال تھا اور تقریباً 10 بیٹے تھے، کہ اگر میں دوبارہ بھی اس طرح مر کے دوبارہ بھی زندہ ہوا تو مجھے تب بھی ایسے مال ہی بھی دیا جائے گا اور بیٹے بھی دیے جائیں گے، تب تم میرے پاس آنا، میں تب تمہیں تمہارا قرض جو ہے وہ واپس کر دوں گا۔ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی، اس کے پاس کوئی علم الغیب ہے، یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کریں گے۔ ایک تو اس کا انکار کا عذاب ہے اور دوسرا اس کے ان الفاظ کی وجہ سے بھی اس کو عذاب ملے گا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اولاد کا بھی وارث ہوگا اور اس کے مال کا بھی وارث ہوگا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، یعنی وہ اکیلا ہی آئے گا، نہ اس کی اولاد اس وقت اس کے ساتھ ہوگی جب حشر قائم کرے گا، اور نہ ہی اس کا مال۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنایا تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان کا معبود جو ہیں وہ انکار کر دیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا۔ جب انسان کفر پر ہوتا ہے تو اللہ ایسے کافروں کو پھر شیطانوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے، چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، یعنی ان پر عذاب کی جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، یعنی ان کا لکھے ہوئے دن ہے جو دن بدن گھٹتے ہی جا رہے ہیں، اور اچھی طرح شمار کرنا جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں، یعنی جو پرہیزگار ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نوازی کریں گے، یعنی ان کو حشر والے دن جب جنت میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کے یعنی دل کا اوپر والا حصہ، جگر کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ہوگا، اور ان مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، جو مجرم ہیں ان کو جہنم کی طرف پیاس میں یعنی وہ بری حالت میں ہوگا تو اس کی طرف بھیجا جائے گا، انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی وہ جو جہنمی ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، یعنی سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا جو ہے وہ دیا ہے، یعنی حق دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا تھی اور سب نبیوں نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، سو انہوں نے دنیا میں ہی دعا مانگ لی، اور میں نے اپنی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے
کہ میں مقام محمود پر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں گا، اور اللہ سے جو ہے وہ امید ہے کہ ہر وہ شخص جو ہے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو اولاد کا دعویٰ کیا۔ یعنی یہ اتنی سخت بات ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یعنی ہر مخلوق جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوگی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بالکل ختم کر دیا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ مریم جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ یعنی جب لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑتا تھا، اس لیے یعنی نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس کریں۔ اور اس میں کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی اور صحابہ کرام رات کو اٹھ کے قرآن کا اکثر حصہ پڑھا کرتے تھے، تو کافر جو ہے وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ بیچارے محمد پر قرآن کیا نازل ہوا، وہ تو مصیبت میں پڑ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، اور اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو گلی مٹی کے نیچے ہے۔ یعنی گلی مٹی کے نیچے بھی کوئی چیز اگر دفن ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو آپ کے خیال میں آتی ہے، اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے، اور اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک آپ کے یعنی دماغ یا سینے میں ابھی اترا نہیں ہے، اس نے اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی؟ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر جو ہے وہ نکلے ہیں تو انہوں نے راستے میں ایک آگ دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں تمہارے لیے کوئی انگارہ ہی لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ یعنی یا تو انگارہ لے آؤں جس سے ہاتھ جو ہے وہ تاپے جائے، یا پھر یہ ہے کہ روشنی کی وجہ سے کوئی ہدایت یعنی راستہ جو ہے وہ معلوم کیا جا سکے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار تو یقیناً تم پاک وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ یعنی تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ جس طرح کچھ یعنی مہینے مقدس ہوتے ہیں، جیسے یعنی کہ ہمارے حرام مہینے ہیں یا رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح ہی کچھ دن جو ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، جیسے کہ جمعہ کا دن، اور اسی طرح ہی کچھ زمینیں جو ہیں وہ مقدس ہوتی ہیں، جیسے کہ مکہ کی وادی یا یہ مقدس طویٰ۔
اور میں تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یعنی جو اللہ نے آپ کو وحی کر رہے ہیں اس کو غور سے سنیں۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ مجھ سے چھپاؤ، یعنی قیامت کا جو وقت ہے وہ اللہ کے علم الغیب میں سے ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا، یعنی وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اور عصا پکڑنا انبیاء کی سنت ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی یہ بات کو صرف بڑھانے کے لیے، یعنی صرف یعنی جیسے بات کر رہے ہیں تو بات یعنی ایک انسان جس کی کوشش یہ ہو کہ میں زیادہ بات کر سکوں، ٹھیک ہے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بات کو بڑھایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، درخت کے جو پتے ہیں وہ میں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں، یعنی یہ ایک مومن کے لیے ایک اسلحہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ، یعنی حکم دیا گیا کہ اپنے عصا کو جو ہے وہ ڈال دو، تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا، یعنی وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک اژدہا کی صورت میں میدان میں دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اس کی پہلی حالت پر لٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا، یعنی یہ دوسری نشانی تھی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے لے نزدیک لے جاؤ تو وہ نور کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائے۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، یعنی یہ نشانیاں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ فرعون کو جو ہے وہ یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ یہاں سے جو ہے وہ دعائے موسیٰ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ کل ملا کے 10 دعائیں تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اور یہ ساری کے ساری پوری ہوئی تھی کہ میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کرنی، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس میں میرے لیے یعنی اللہ آسانی پیدا کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی ان کے سیدنا موسیٰ کی زبان میں جو ہے وہ ثقل موجود تھا، تو اس کے لیے کہا ان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، یعنی سیدنا ہارون کی نبوت کی دعا کی، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں میرا شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کرے اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کرے، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں کی اللہ نے وہ ساری دعائیں جو ہے وہ قبول کی، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی ان کی دعا پر اسی وقت ہی سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا، جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، تو جو بھی وہ وحی کی جاتی، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایسا ہوتا تھا کہ 1 سال جو ہے وہ لڑکوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور 1 سال کے جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا تھا۔ جب سیدنا ہارون پیدا ہوئے تو وہ زندہ رکھنے کے تھے، اس لیے وہ زندہ رہے، اور جب سیدنا موسیٰ پیدا ہونے لگے تو وہ سال تھا جس میں لڑکوں کو مارا جانا تھا۔ اس وقت اللہ نے ان کی والدہ کی طرف جو ہے وہ وحی کی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ساری بات جو ان کے والدہ کے سینے کی طرف جو ہے وہ الہام کر دی تھی۔ اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اس سے مراد جو ہے وہ فرعون تھا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ کے اوپر ایک محبت کا پردہ جو ہے وہ ڈال دیا تھا، کہ جو بھی سیدنا موسیٰ کو دیکھتے انہیں سیدنا موسیٰ سے محبت ہو جایا کرتی تھی، تاکہ تم میرے سامنے پرورش کی جائے، یعنی تمہاری جو پرورش اور تربیت ہے وہ اللہ کی نظروں کے سامنے ہو۔
جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ یہ ایسا ہوا کہ جب سیدنا موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کی طرف جو ہے وہ ڈالا تو ساتھ میں ان کی 10 سال کی بیٹی تھی، جس کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہے، تو وہ ان کے ساتھ چلتی رہی۔ اور اس نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح فرعون کے محل والے جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ جب وہ محل میں اٹھا کے لے گئے تو تب جو ہے وہ بڑا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھوک میں تھے، تو وہ بہت چیخ رہے تھے، تو سب سے بڑی ذمہ داری جو تھی وہ دودھ پلانے کی تھی۔ تو جس کو بھی بلایا جاتا، سیدنا موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو وہ جو 10 سال کی بچی تھی، وہ اس وقت اس نے رہنمائی کی کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی، یعنی اس کی پرورش کرے۔ تو چونکہ بچے کا شور اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اس 10 سال کی بچی کی بات بھی کنسیڈر کی، جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی، بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لٹا دیا، یعنی اس طرح ان کو ان کی والدہ کی طرف لٹا دیا گیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، یعنی اولاد کی جدائی کا غم نہ کرے۔ اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی۔ یعنی یہ ایسا تھا کہ ایک قبطی جو ہے وہ اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی وہ لڑ رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے آدمی نے سیدنا موسیٰ سے مدد مانگی، تو سیدنا موسیٰ نے قبطی کو ایک گھونسا جو ہے وہ رسید کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ مارا گیا۔ اور اس بات کا غم سیدنا موسیٰ کے دل میں تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پر ان کو نجات دی، اور ہم نے تمہیں آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین کی طرف آ گئے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا وقت رکھا ہوا تھا، تم اس وقت تک پہنچ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا، یعنی اللہ نے خاص طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی وہ اللہ کی حدود سے نکل گیا ہے۔ پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، یعنی نرمی سے بات کرو، نرمی سے، شاید کہ وہ دعا اس کو قبول کر لے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یعنی سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون نے کہا یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں قتل کر دے یا وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا ڈرو مت، یقیناً تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ انبیاء کی اولاد تھی، اور اس وقت میں سب سے افضل تھی، لیکن کیا تھی کہ اس وقت غلامی میں تھی، اور فرعونی جو تھے یعنی قبطی لوگ وہ ان سے یعنی غلیظ کام جو ہے وہ کروایا کرتے تھے، اور ان کو عذاب نہ دے، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، یعنی جو ہدایت پر چلا اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ مڑا، یعنی جس نے اللہ کی آیات کو اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یعنی انہوں نے پوچھا دونوں سے تھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لیڈر تھے، اس لیے انہوں نے سیدنا موسیٰ کا نام لیا۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، یعنی دنیا میں جتنی بھی تخلیق ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے، پھر اسے راستہ دکھایا، یعنی اس کو ہدایت پر رکھا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، یعنی یہ بات میں صرف نا یعنی وہ جو ڈائلاگ تھا اس میں یعنی مشتعل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بات کی گئی تھی۔ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس، نے یہ سوال کیا تھا کہ اچھا یہ دین تو اب آیا ہے، تو اس سے پہلے جو دوسرے لوگ تھے جو اب مر گئے ہیں تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدنا موسیٰ نے جواب دیا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہیں بھولتا، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، اور نہ وہ غلطی کرتا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہ لکھ
وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالی، یعنی پانی کے ذریعے زمین نے اپنے خزانے جو ہے یعنی زراعت کے جو ہے وہ اگائی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت ساری نشانیاں، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عقلی دلیلیں جو ہیں وہ فرعون کے سامنے پیش کی کہ اللہ تو یہ ہے، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس زمین کی طرف ہی ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی اللہ نے انسان کو مٹی سے ہی پیدا کیا اور موت کے بعد مٹی میں ہی دفن کیا جائے گا اور حشر والا دن مٹی سے ہی نکالا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، یعنی پھر بھی وہ اس بات پر رہا کہ ڈھیٹ بنا رہا، اور اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، یعنی اس نے بات کو کیا کیا، اس کی ڈائریکشن کو ہی چینج کر دیا کہ تم جو ہے یہ جادو نشانیوں کو اس نے جادو سے تشبیہ دی، اور اس نے مقصد کیا بتایا کہ تم جو ہے وہ ہمیں ہمارے ملک سے ہی نکالنا چاہتے ہو۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جو یعنی بنی اسرائیل تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے اور جو قبطی تھے وہ تعداد میں کم تھے، تو اس نے کہا کہ یہ بات تم اس لیے کر رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے جاؤ اور پھر دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کرو، ہمارا ملک بھی حاصل کر لو، تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقررہ کر لو، یعنی ہدایت کے مقابلے میں اس نے کیا کیا، مقابلہ بازی پہ اتر آیا، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ ہی تم، ایسی جگہ جو ہموار یعنی کھلا میدان ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے مقابلہ کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے آ جاؤ کر لو، اور ہمارا جو دن ہوگا وہ عید کا دن ہوگا، یعنی جس دن یعنی چھٹی کا دن ہوگا کہ ہر لوگ جو ہے وہ سب لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھ ہی جمع کیے جائیں، یعنی چاشت کے وقت جب کہ دن کی خوب روشنی ہو کہ ہر ایک کو جو ہے وہ نظر آ جائے۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا برا ہو، یعنی وہ جو جادوگر مقابلے پر آئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کرے، یعنی یہ وہ تقریر تھی جو مقابلے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کی تھی کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی کھڑا وہ نامراد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یعنی جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور منافقین کی نشانی ہے کہ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو انہوں نے اپنے معاملے میں اور جھوٹ کے لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اب کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دونوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر کی تو اس وقت ہی کچھ لوگوں کے یعنی دلوں میں جو ہے وہ نور پیدا ہو گئے، یعنی دو گروہ بانٹ گئے، جو جادوگر تھے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے کہ کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف کا کلام ہے اور اللہ کی نشانی اور ہمیں مقابلہ نہیں کرنا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ جادو ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشیاں کی یعنی ان کی تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو اس نے پھر دوبارہ تقریر کی اور اس نے کہا کہ یہ ہارون یعنی سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ یہ دونوں جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اور تمہاری مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ ہو، یعنی تمہاری حکومت ختم ہو جائے، چنانچہ آج اپنی تدبیر پختہ کرو، یعنی صاف بستہ ہو کر پھر صاف بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوگا، یعنی اپنی جتنی بھی استطاعت تمہارے اندر اپنی پوری طاقت سے یک بارگی میں جو ہے وہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکے؟
موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی سیدنا موسیٰ نے ان کو کہا کہ پہلے تم اپنا کام کرو جو کرنے آئے ہو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ وہ واقعی دوڑ رہیں گے، یعنی وہ رسیاں اور وہ جو ان کی لاٹھیاں تھی وہ یعنی خیال میں، یعنی دیکھنے والے جس طرح کہا تھا کہ نظر پر جادو کر دیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو ایسے لگتا تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں نہیں ہیں بلکہ وہ سانپ ہے جو میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ فاؤ جیسا فاؤ جیسا فی نفسی خیفت موسیٰ، چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ یہ انسانی جبلت میں ہے کہ وہ تھوڑا خوف زدہ ہو گیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دائیں ہاتھ میں آپ کا عصا ہے اس کو پھینک دو، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے ابھی وہ نگل جائے گا۔ یعنی اس کے اندر دو روایات پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی وہ حق تھا، اور جو جھوٹے یعنی رسیاں تھی جہاں جہاں سے وہ سانپ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا جو سانپ تھا وہ گزرتا، اس شودہ بازی کو وہ ختم کرتا جاتا تھا، اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں ہی وہ ان رسیوں کو نگلتا جاتا تھا، اسے ابھی وہ نگل جائے گا۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ جائے۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا تو اللہ کی حکم سے وہ جو ہے سجدوں میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یعنی انہوں نے بات کو پلٹ دیا، انہوں نے کہا کہ تم سب تو جو ہے وہ رائے بنا کے آئے، یعنی دوسرے جادوگر اور سیدنا موسیٰ جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے، پس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ یعنی یہ اس وقت کی سزا ہوتی تھی سولی چڑھانے کی، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا۔ یعنی اس وقت کوئی سولی گھر اس طرح موجود نہیں ہوتے تھے، اور کھجوریں عام تھی تو کھجوروں پر ہی اس طرح سر عام جو ہے وہ پھانسی دی جاتی تھی، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، یعنی جادوگروں نے کہا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والی ہیں، جو بھی تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو وہ تم کر گزرو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو، یعنی تمہارا حکم جو ہے وہ صرف اسی دنیا میں ہی چلے گا۔ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، یعنی ہمارے پچھلے گناہ بھی بخش دے، اور اب جو ہم نے اس طرح مقابلہ بازی میں جادو کیا ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یأتی ربہ مجرما، اور بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ یعنی جہنم ایک ایسا ٹھکانہ ہے، نہ تو وہ زندہ رہنے کے لیے صحیح ہے، اور موت تو کبھی پھر جہنمیوں کو آنی ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، یعنی اب جب اس کے ظلم جو ہیں وہ بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی کی کہ رات کے جو ہے وہ پچھلے پہر ساری قوم کو لے کر جو ہے وہ نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنایا۔ یعنی جب وہ سمندر پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پر مارے، تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، اور پانی جو ہے وہ دو پہاڑوں کی طرح ہو گیا، اور زمین نیچے خشک راستہ بن گئی۔ نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ، یعنی اس بات سے نہ ڈرو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور نہ ہی
کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا گیا۔ یعنی جب فرعون جو ہے انہوں نے پیچھا کیا اور دیکھا تو کیا تھا کہ ایسا ہوا کہ جو آخری بنی اسرائیل تھا وہ نکل رہا تھا، اور جو یعنی قبطی تھے وہ سارے داخل ہو چکے ہوئے تھے۔ اور جب وہ یعنی بنی اسرائیل کی پوری قوم نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سمندر تھا اس کے جو پانی کے پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ آپس میں مل گئے، اور یہ پوری کی پوری قوم ہی یکبارگی میں غرق ہو گئی اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی، یعنی دنیا میں بھی ان کو اس طرح ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو جہنم کی طرف لے کر چلے گا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا۔ یعنی یہ وعدہ یہ تھا کہ اب جب قوم ایک علیحدہ ملک بن گئی ہے تو ان کو جو ہے وہ شریعت دی جائے گی، یعنی تورات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو تورات عطا کی جائے گی، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا ہے۔ یعنی یہ کہنے کو تو من و سلوہ ایک صرف بات ہے، لیکن 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس وقت اس قافلے میں موجود تھے جن کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کھانا دیا گیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اس میں سے حد سے نہ بڑھو، یعنی اس کی ناشکری نہیں کرنی اور نہ ہی اس کو ذخیرہ کرنا ہے، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ یعنی اگر تم لوگوں نے اس طرح یعنی اتنے احسان کے بعد بھی اگر یہ کیا تو پھر اللہ کا غضب کے شکار ہوگے، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت ہی بخشنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کوہ طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے ہی جو ہے وہ تورات پر اس طرح پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی ہے موسیٰ، اور اے میرے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو، یعنی میں اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامنے نے ان کو گمراہ کر دیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے قوم گمراہ ہو گئی اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ سامری جو ہے وہ کسی اور قوم کا شخص تھا جو گائے کی عبادت کرتے تھے، پھر اس نے اس قوم کے اندر آ کر اپنے آپ کو یعنی ان کے دین پر ہونے والا جو ہے وہ ظاہر کیا، لیکن دل کے اندر گائے کی محبت ابھی بھی موجود تھی۔ تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی ان کو خبر دے دی تھی کہ تمہاری قوم جو ہے وہ بچڑے کو اس طرح معبود بنائے، اس لیے وہ غصے سے واپس پلٹے اور اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی تمہارے رب نے تمہیں تورات عطا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا، یا تمہیں شریعت ملے ہوئے اتنا ہی لمبا زمانہ گزر گیا تھا کہ اس کے احکامات کو تم بھول گئے، یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، یعنی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری اطاعت کرو گے تو میرے جانے کے بعد اس کی وعدہ خلافی کی، بلکہ قوم کے انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، یعنی ہم نے ارادتاً آپ کے ساتھ وعدہ خلافی جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے۔ یعنی یہ ایسا ہوا تھا کہ یعنی جو اسرائیل کی عورتیں تھیں انہوں نے قبطی عورتوں سے یعنی کچھ زیورات جو ہیں وہ ادھار لیے تھے، پھر ان کو واپس نہیں کیے، لیکن یہ بات اب ان کے دل میں تھی تو انہوں نے کیا کیے کہ سارے زیور اکٹھے کر کے ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ پھینک دی، لیکن سامری نے کیا کیا کہ اس زیورات کو جلا کر اس کا ایک جو ہے وہ بچڑا بنایا اور کہا کہ موسیٰ جس معبود کو ڈھونڈنے گئے ہیں وہ یہی معبود ہے۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، پس اس نے اس کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، یعنی بچڑے کے جیسا یہ ایک جسم تھا جس کی بیل کی سی آواز تھی، یعنی اس نے کیا کیا تھا کہ اس کے اندر سوراخ رکھے تھے کہ جب ہوا آتی تھی تو اس کے اندر گزرتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور بعض روایات ہیں کہ سامری نے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی تھی
کہ اس کے اندر کوئی آواز جو ہے وہ ڈال دے۔ پھر لوگوں نے کہا یہی تمہارا رب ہے، یعنی اس نے لوگوں سے کہا، اور موسیٰ کا معبود سو وہ بھول گئے، یعنی موسیٰ جو ہے وہ بھول گئے ہیں اصل میں موسیٰ جس رب سے ملنے گئے ہیں وہ یہی رب ہے۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کسی کا نفع رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو بچڑے کو رب بنایا ہے وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سیدنا ہارون جو ہے وہ قوم کی قیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے پہلے ہی دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ اے لوگوں، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے، یعنی یہ تمہاری آزمائش ہے، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان، یعنی اصل رب جو ہے وہ رحمان ہی ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، یعنی جو جس راستے کی طرف تمہیں میں لگاتا ہوں ادھر جاؤ اور سامری کی طرف نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہیں گے، یعنی یہ بات ہم نے دیکھا جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے وہ بچڑے کو دیکھا تھا، تو تب سے ہی ان کے ذہنوں میں تھی، تو ان کو یہ بات بھلی لگی اور اس نے کہا ہم تو اس پر ہی جمنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے، کہ جب تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور سے واپس نہیں آتے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تو نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا، یعنی تم نے ان کی رہنمائی کیوں نہیں کی کہ تم میری پیروی نہ کرو، تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یعنی سیدنا ہارون علیہ السلام سے سیدنا موسیٰ بول رہے، ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ان کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو، تم میرے داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے جلیل القدر تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے غصے میں سیدنا ہارون کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ان سے یہ پوچھا کہ میری اطاعت کیوں نہیں کی؟ یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، یعنی یہ کہ اگر میں تمہارے پیچھے جاتا تو پیچھے سے یہ قوم اس طرح ہوتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ میرے قتل کے نزدیک تھی، اور اگر میرا قتل ہو جاتا تو کچھ لوگ یعنی قصاص کے لیے دوڑتے اور کچھ لوگ دوسری طرف ہوتے یعنی جو مقتول ہوتے، تو اس طرح قوم میں پھوٹ ڈال جاتی، تو میں اس بات سے ڈرا، تو اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، یعنی تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ یعنی پھر سیدنا موسیٰ نے جب سیدنا ہارون سے ان کی بات پوچھ لی تو پھر غصے سے واپس پلٹے اور سامری سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی اس سے مراد وہ کہتے تھے کہ میں نے وہ دیکھا نہیں، میں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ دیکھا ہے، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے سیدنا جبرائیل کا جو گھوڑا تھا اس کے نقش پا سے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی اٹھائی ہے اور میں نے اس کو اس کے اندر یعنی اس بچڑے کے اندر ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ بولنے لگا، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوش نما بنا دیا، یعنی یہ عمل میرے نفس نے مجھے لگا کیا کہ میں ایسے ایسے کروں۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ نے کہا پھر جاؤ تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہارا یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، یعنی سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ہماری قوم سے تم دور ہو جاؤ اور تمہاری سزا یہی ہے، یعنی ان کو پھر یعنی جو سامنے تھا اس کو کوہڑ کا مرض لاحق ہو گیا، تو کوئی اس کے نزدیک بھی آتا تو خود اپنے منہ سے کہتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا، تو اپنے معبود کو دیکھ، یعنی جس کو تو نے رب بنایا اب تو دیکھ جس پر تو مجاور بنا بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، یعنی اب ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا ڈالا سامری کے سامنے ہی، اور پھر اس کی خاک کو سمندر میں بہا دیا، ضرور اسے جلا ڈالیں گے پھر ہم اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ قوم کو یقین آ جائے کہ یہ بچڑا تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، یعنی کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ، اور اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا، جس نے سور میں
پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے، وہ نیلی آنکھوں والے ہو گئے، یعنی غم کی وجہ سے اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نیلی پڑ جائیں گی۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو، یعنی وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ اور جب ان سب سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو، جس کو بڑا ذی علم سمجھا جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہم ایک ہی دن ٹھہرے ہیں، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ یعنی قیامت، یعنی کافر جو تھے وہ نبی سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو پہاڑ قیامت کے دن ایسے ہوگے جیسے ریت کے ٹیلے، تو جس طرح ریت اڑتی ہے اس طرح پہاڑ بھی اڑیں گے۔ پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گی، میدے کی روٹی کی طرح۔ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی کوئی نشیب و فراز اس میں نہیں ہوگا۔ اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اور کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، یعنی اس وقت کسی کی اتنی جرت نہ ہوگی کہ اللہ کے آگے کوئی بول سکے، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے، یعنی چھوٹی سی سرسراہٹ یا سرگوشیاں اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے، یعنی سفارش بھی انہیں کی ہی قبول کی جائے گی جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اس سے بات کرنا پسند فرمائیں گے، یعنی اللہ سے بات بھی وہ ہی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے بات کرنے کی۔ وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، یعنی دنیا کے بھی اعمال اور قیامت کے بھی اعمال، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام چہرے اس دن زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے بڑا ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی جس نے شرک کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا نہ ہی کسی حق تلفی سے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ، بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ یعنی یہ ایسا تھا کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ میں کچھ بھول نہ جاؤں یعنی پڑھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ جب وحی کا جو یعنی پیریڈ ہوتا تھا وہ ویسے ہی نبی پر بہت بھاری ہوتا تھا، تو ان کو بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہونٹ ہلانا پڑتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آئے کہ اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، یعنی آپ اس کو اس جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کرے، یعنی پہلے پڑھنے کی کوشش نہ کرے، وحی کو غور سے سنیں پھر اس کے بعد پڑھے، اور پھر دعا کیا کرے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی، یعنی انسان جو ہے وہ نسیان سے ہی نکلا ہے کہ اس کی جبلت میں ہی بھولنا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ شیطان جو ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی ننگے رہو گے، یعنی جنت ایسی ہے کہ اس کے اندر نہ تو تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی، جنت میں نہ تو تمہیں پیاس لگے گی نہ ہی دھوپ۔ بس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہ جو پرانی نہ ہو، یعنی اس نے یہ وسوسہ ڈالا تھا اگر تم یہ درخت کھا لو گے اس کا پھل تو ہمیشہ کی بادشاہت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی، یعنی جیسے انہوں نے درخت کو کھایا تو شرمگاہیں ظاہر ہوگی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے
چپکانے لگے، یعنی حیا کی وجہ سے جنت کے پتے چپکانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے ان سے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اهبط منها جميعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، اور اس سے پہلے شیطان کو، یعنی تینوں جو ہیں وہ اس جنت سے نکل جاؤ اور زمین کی طرف چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر واقعی ہی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرو، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول آئے اور کتاب آئے تو اس کی اطاعت کرو، تو نے تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی اللہ کی کتاب سے، تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، یعنی جو کتاب سے منہ موڑے گا اللہ کی شریعت سے وہ قیامت والے دن اندھا اٹھے گا۔ قال ربی لما حشرتنی، وہ کہے گا اے میرا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری یاد تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا، جس طرح تم دنیا میں اللہ کے یاد سے اندھے بنے رہے، آج قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقی اندھا بنا کر ہی اٹھائے گا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، یعنی کتنی ہی بستیاں تھیں جو ہلاک ہوئی، جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے، یعنی اب یہ مسلمان، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان بستیوں کے اندر جا کر چلتے ہیں اور پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے عذاب کا، تو اگر وہ تقدیر اللہ تعالیٰ نہ لکھی ہوئی ہوتی تو ان کافروں پر عذاب جو تھا وہ آ جانا تھا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں، یعنی اس سے مراد قیام اللیل ہے، اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اس سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہیں، اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے، یعنی اس سے مراد دنیا کی مال و متاع ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائش، یعنی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں، یعنی پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے جا کر الصلاح الصلاح کہا کرتے، اور ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، یعنی کفار نے کہا اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی، یعنی پہلے صحیفے نہیں تھے ان کے پاس، اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے تو وہ اللہ کے سامنے یہ حجت قائم کرتے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں شریعت اور رسول دینے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں، یعنی اگر رسول آ جاتا تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہے اور کس نے ہدایت پائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا سپارہ مکمل ہوتا ہے، اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ لے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
اوکے ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.